بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ درس قرآن مجید۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل، صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے آپ پر یہ کتاب برحق نازل کی ہے۔ اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ سورہ زمر کی آیت 41 ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری کوشش اور چاہت تھی کہ سب انسانوں کو ہدایت ملے، اور جو اللہ تعالی شاہ نے ہدایت کا سامان اپنا کلام نازل کیا، اس کو سب لوگ قبول کر لیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کو حاصل ہو، ہر ذلت رسوائی اور اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے ان کو نجات ملے۔ اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کچھ لوگ وہ اس حق اور صداقت کو قبول کرنے والے ہوئے، اور کچھ منکرین مکذبین رہے۔ تو ان کفار و مشرکین کو آپ اللہ کا کلام سمجھاتے، سناتے، ہدایت کا سامان دیتے، اور وہ نظر اٹھا کر بھی دیکھتے نہیں، پہلو تہی کرتے ہیں، ذرا غور و فکر نہیں کہ جو چیز ہمیں دی جا رہی ہے ہمارے فائدے کی ہے یا نقصان کی، سوچتے تک نہیں، التفات ہی نہیں۔ تو اس سے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج اور صدمہ اور قلق ہوتا۔ اللہ تعالی شاہ نے اس آیت میں آپ کے فریضے کو بیان کر کے آگے جو رنج اور قلق ہے اس کو دور فرمایا ہے۔ اللہ تعالی شاہ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلنا علیک الکتاب، ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے، یہ سب لوگوں کے لیے سراپا خیر، ہدایت اور نجات کا سبب ہے۔ دنیا اور آخرت کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں پانے کا ذریعہ ہے۔ اس کلام میں کوئی کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہے۔ اب آپ لوگوں پر مسلط نہیں، اور آپ کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہرگز نہیں
کہ سب لوگوں کو زبردستی مسلمان کریں۔ دعوت آپ کا منصب ہے، سمجھانا، کلام پہنچانا، تبلیغ رسالات، اللہ کے احکامات اور پیغامات واشکاف لوگوں کے سامنے رکھنا، اور آپ اپنی یہ ڈیوٹی کما حق پوری کر رہے ہیں۔ لہذا آپ کو ان کے انجام کے بارے میں نہیں سوچنا۔ وہ ہر انسان کو اللہ نے اس دنیا میں یہ اختیار دیا ہے کہ بھلائی اور برائی سے ایک کو چن لے، اور نتیجہ ان کو بتایا ہے، کوئی مانے تب اور انکار کرے تو جب۔ وہ نتیجہ اللہ کا بیان کیا ہوا وہ سامنے ضرور آئے گا، اور اس جہان کو اللہ نے اس طور پر ہی پیدا فرمایا ہے کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جس نے ایمان کو قبول کیا، اللہ اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا، تو اس میں رب کا کوئی نفع اور فائدہ نہیں کہ اس کی حکومت بڑھ گئی، اس کی ربوبیت میں اضافہ ہو گیا، نہیں، اس کی شانیں تو پہلے ہی اتم ہیں، ان میں گنجائش نہیں بڑھنے گھٹنے کی، اللہ کی صفات نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام قطعاً نہیں ہے کہ فلاں نے مانا کیوں نہیں، وہ آگے مسئلہ ہے اللہ پاک کا، وہ پوچھنا، وہ نتیجہ، وہ انجام، وہ متعلق ہے خالق کائنات سے۔ لہذا آپ اپنی جگہ پر مطمئن رہیں، اور ارشاد فرمایا کہ ماننے میں سراپا جو خیر ہے وہ ماننے والے کے لیے۔ ایمان کوئی لاتا ہے تو اللہ پر کوئی احسان نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بندے پر احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے ہدایت عطا کی۔ وہ اللہ کے احسان کو بھی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو بھی مانے، اور جو محسن کی قدر کرتا ہے اللہ کی طرف سے اسے مزید انعامات، احسانات مہیا ہوتے ہیں۔ تو کتنے بلیغ الفاظ میں، چھوٹے جملوں میں اللہ تعالی شانہ نے ہم انسانوں کے تمام اعمال، افکار، احوال اور ان کے انجام کو بیان کیا۔ گویا ہر بندے کے لیے الگ اللہ تعالی شانہ کا یہ فرمان فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، ہدایت اختیار کرنے والوں کو پورا نفع خود کو ملنا ہے، اور وَمَنْ ضَلَّ، جو گمراہ ہوا، شیطانی راہوں پر چلا، اللہ کے فرامین کو توڑا، اللہ کے پیغامات سچے ترین جو سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں ان کی طرف التفات ہی نہیں کیا، کان میں وہ بات پڑھنے ہی نہیں دی، اور خوش ہو رہا ہے، خوشی کی بات نہیں، بد انجامی کو اپنے مقدر بنا رہا ہے یہ شخص۔ وَمَنْ ضَلَّ، جو گمراہی اختیار کرتا ہے آج، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کا برا انجام اسے ہی بھگتنا ہے، اور کسی کا قصور نہیں، تو اس پر ڈالا کیوں جائے۔ اور وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آیت کو پورا فرما دیا کہ آپ کو اللہ نے لوگوں پر جابر اور قاہر نہیں بنایا کہ آپ زبردستی لوگوں سے ایمان اور نیکی کروائیں، نہ، آپ پورا سمجھا چکے اور سمجھاتے رہیں اور ان کو بتاتے رہیں، کرنا نہ کرنا، گمراہی اور ہدایت کو قبول کرنا، یہ
بندوں کا اپنا فعل ہے اور اس کا انجام اللہ نے آج ہی بتا دیا۔ کل آپ کوئی کہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، حجت تام ہو گئی۔ اللہ کا کلام موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع افعال آپ کی سنن، ہر انسان کے لیے جو بھی کامل ہدایت چاہے پورا سامان موجود ہے۔ اللہ تعالی شاہ ہمیں بھی کامل ایمان اور مکمل ہدایت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وآلہ وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا، بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما، تمام گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، ایمان کامل یقین محکم نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت۔ قرآن پاک کا نور تام ہمارے سینوں دلوں میں ہماری روحوں میں اتار دے یا اللہ پاک۔ قرآن پاک کا شغف نصیب فرما، پڑھنے سننے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت۔ اس کی خیر و برکات دنیوی اخروی ہم سب کو مکمل نصیب فرما۔ جتنے حضرات وہاں میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ جو اہل ایمان دنیا سے جا چکے ان کی بخشش، ہماری بھی مغفرت کرنا، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید، جس میں سورہ الزمر کی آیت مبارک 41 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں، وہ یہ میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔